راحت سینہ معطر پسینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان میرے آقا فرمایا جس نے ہماری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا فرمایا اسے خواب میں ہماری زیارت ہوگی۔ فرمایا جو ہماری خواب میں زیارت کرے گا وہ ہماری پھر قیامت کے دن بھی زیارت سے مشرف کیا جائے گا، اور جو قیامت کے دن ہمارا دیدار کر لے گا فرمایا ہم اس کی سفارش اور شفاعت فرمائیں گے۔ یقیناً میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ وجد اور شوق کے ساتھ میرے سارے بھائی مل کے پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، آج ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 سے تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ یوسف آیت نمبر 43 12واں پارہ کھول لیجئے۔ جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 299 یعنی 289 آیت نمبر لائن نمبر 6 پہ یہ پاک سورت آیت پاک شروع رہی ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اللہ پاک فرمایا وقال الملك، اور کہا ملک بادشاہ نے، انی بے شک میں نے ارا دیکھا 7 بقرات 7 گایوں کو سمان موٹی فربا یأکلہن کہ انہیں کھاتی ہیں 7 عجاف کمزور گائیں و7 اور میں نے دیکھا سنبلات ٹہنیاں خوشے خضر سرسبز وأخر اور میں نے دیکھا دوسری یابسات سوکھے ہوئے خوشے یا ایھا الملأ اے میرے سردارو افتونی مجھے تعبیر بتاؤ فی رؤیایا میرے خواب کی ان کنتم اگر تم ہو للرؤیا خوابوں کی تعبرون تعبیر کرتے۔ قالو انہوں نے کہا اضغاث یہ پریشان کن ہیں احلام خواب وما نحن اور ہم نہیں ہیں بتأویل الاحلام تعویل کرنے والے احلام کی تعبیر کرنے والے احلام کی خوابوں کی بعالمین ان کو جاننے والے۔ وقال الذی اور کہا اس نے نجا جس نے نجات پائی تھی 2 میں سے منہما ان 2 میں سے وذکر اور اسے یاد آیا
بعد امہ، ایک مدت کے بعد، یوسف انا، اس نے کہا انا میں، انبئکم تمہیں خبر دیتا ہوں، بتعویل ہی اس خواب کی تعویل کی، فارسلون اگر تم مجھے بس بھیج دو یوسف کے پاس۔ چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر مشکل کے بعد آسانی کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہر جو مشکل وقت آتا ہے اس کے بعد اپنے کرم کی ہوا بھی ضرور چلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اب اپنے زندگی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے تاج عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور بڑی سخت مصیبتوں میں، بڑے امتحانوں میں تھے۔ جب آپ کو قید میں ڈالا گیا تو جو زلیخا تھی اس نے پہلے آپ کے لیے ایک علیحدہ سے مکان تعمیر کروایا، وہ بھی جیل خانے میں، اور اس میں ہر قسم کی سختی کو مہیا کیا جو ان کے دور میں ہو سکتی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگی اے یوسف اور بھی قیدی ہیں لیکن پھر تم سخت قید میں ہوگے، میں نے اپنا سب کچھ تم پہ نثار کیا لیکن تم نے میری طرف نگاہ نہیں دیکھی، میں نے اپنا سب کچھ تم پہ قربان کیا، تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، میں نے تم سے اتنی نعمتوں کے بدلے صرف ایک خواہش کا مطالبہ کیا اور تم نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا، تو لہذا پھر بنتا یہ ہے کہ تمہیں بدنام بھی زیادہ کیا جائے اور تمہیں سخت سزا دی جائے۔ کہنے لگی یوسف تمہارا یہ شاہی لباس میں اتروا دوں گی، اگرچہ میرا گھر والا تم سے پیار کرتا ہے لیکن میرے سامنے اس کی نہ چلے گی، میں تمہارے یہ شاہانہ لباس بھی اتروا دوں گی اور تم سے یہ فراوانیاں ساری لے لو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے مالکہ، جس کام کی تو طرف بلاتی ہے اس کام سے بہتر ہے کہ میں جیل میں سختیاں جھیلتا۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا، چلو پھر یوسف کو جو ہے ہر قسم کی شاہانہ لباس اور اس کی فراوانی اور اس کی جو چیزیں ہم نے دی تھی لے لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو طوق پہنا کر، ہاتھوں میں کڑیاں لگا کر، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بھی اپنے منصب پہ ڈٹے رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، توجہ سے کہتے ہیں میں 20 سال کعبۃ اللہ میں رہا، 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لطف اور مزے لیتا رہا، اور عرصہ دراز سے میرے دل میں دودھ پینے کی خواہش تھی، تو میں اپنے آپ کو روکے رکھا۔ جب غلبہ بہت زیادہ ہوا دودھ کا تو ایک دن میں مکہ پاک سے باہر ایک وادی میں گیا کہ وہاں سے دودھ پیوں۔ جب کہتے ہیں وہاں میں گیا تو اس وادی میں جس کے گھر میں مہمان ہوا ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو انتہا کی خوبصورت تھی، بس میں نے اسے دیکھا تو میرا دل فریفتہ ہو گیا اور میں اس کے عشق میں کھلنے لگ گیا۔ وہ عورت کوئی شناس تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت جانتی تھی، اس کے دل میں بھی کہو اللہ کا عشق جانگزی تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور مجھے پہچان گئی میرے دل میں کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ اگر عشق چاہیے تو پھر دودھ کا خیال دل سے نکالنا پڑے گا۔ اتنی بات اس نے میں نے اس سے کہا نہیں تھا کہ مجھے دودھ چاہیے، میں ان کا مہمان ہوا تو اس عورت نے، کیونکہ وہ اللہ والی تھی، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کرتے عشق ہو اور طلب دودھ کی رکھتے ہو، اور بس اتنی بات اس نے کی تو میرے دل میں آ گیا کہ کیسی پاک باز ہے، اور ایسی پاک باز کے اوپر تو مجازی عشق رکھتا ہے۔ میرے نفس نے ملامت کی، میں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا دوبارہ بیت اللہ میں آیا، رات کو سویا تو خواب میں یوسف علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، مجھے یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور فرمایا تیرا بھی ہمارا قصہ بھی بڑا اعلیٰ ہے پر تیرا دل بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا تجھے عشق تو تھا
آنکھیں تو تیری فریفتہ ہوئی تو تو نے اپنے دل کو روکے رکھا اس صرف رکے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عنایت فرمائی کہ تجھے ایسے غلط کام سے بچا دیا اور وہاں سے نکلنے کے تیرے لیے سبب بنا دیے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا بزرگوں نے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک کپڑے والے کی دکان پہ کام کرتے تھے تو ایک دن ایک عورت آئی بڑھیا، کہنے لگی اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہماری مال کا جو ہے وہ کپڑے خریدنا چاہتی ہے، کوئی تھان اس کو دے کے بھیجو کہ جو پسند کرے گی لے لے گی، باقی واپس آ جائیں گے۔ کہتے مجھے جب لے جایا گیا، جب میں گھر میں داخل ہوا، میں نوجوان تھا، خوبصورت بھی تھا، اور تو عورت جو ہے نا اپنے غلط ارادے بھی اتر آئی، کپڑے دیکھنے کا بہانہ تھا، اصل میں وہ مجھے لبھانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ میری خواہش پوری کرے گا تو پھر میں تجھے چھوڑوں گی، ورنہ ابھی بدنام کر دوں گی، شور مچا دوں گی، تو ہماری عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی راستہ نہ ملا، نہ واپس جانے دیتی تھی، نہ ہی کہیں سے میں نکل سکتا تھا، اس وقت میں نے اسے کہا مجھے جو ہے نا ذرا بیت الخلاء جانا ہے۔ میں بیت الخلاء کے بہانے گیا، میں نے ساری گندگی اپنے اوپر لگا دی۔ جب گندگی لگا کے واپس آیا، عورت نے شور مچا دیا، مجھے باہر نکال دیا، اور میں اس وقت روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ جب اپنے گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ کون سا گند لگا کے آ گیا تو یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اماں اس گندگی جس میں گر رہا تھا اس سے بچنے سے یہ گندگی بہتر ہے، اس گندگی سے یہ گندگی بہتر ہے کہ چلو عزت تو باقی رہی، ایمان باقی رہا۔ فرماتے اسی رات مجھے خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ہاتھ پھیرا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ جو پھیرا اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، اس کے بعد نہ کبھی میں نے عطر لگایا نہ کوئی سینٹ لگایا، رب نے میرے جسم میں خوشبو پیدا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے رہے اور جیل کی سختیاں برداشت کرتے رہے، 12 سال 9 سال یا 7 سال، جتنے سال آپ قید میں رہے وہ سختی میں رہے، ادھر یہ گھلتے رہے، یہ اپنے استقامت پہ رہے، ادھر زلیخا گھلتی رہی، وہ اپنے فراق کی وجہ سے بڑی تنگ تھی، اور کبھی کبھی جیل خانے آتی تھی تو آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے نہیں آتی تھی، شرمندگی کی وجہ سے کہ میں نے جس کے اوپر اس قدر سختیاں کی، اس کے باوجود بھی یوسف نے ایک دن بھی میرا نام لینا بھی گوارا نہ کیا، ایک دن بھی نہیں کہا کہ جو ہمارے اوپر مر مٹی تھی اس کا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کی وجہ سے قید خانے کو بھی کہو رحمت کی جگہ بنا چکے تھے، اور وہاں آپ سرداریاں کر رہے تھے، لوگ آپ پر جان فریفتہ کرنے کے لیے۔ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید سے نکال کر بادشاہت کے تخت پہ بٹھایا، اللہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقال الملک انی ارا، ولید بن ریان بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہے، ہر سال وہ دریائے نیل کے کنارے ایک بہت بڑا جشن کا سامان کرتا تھا، اور پھر تخت لگواتا، مخلوق کٹھی ہوتی، وہ سب کو اس دن مفت کھانا کھلاتا، اور وہاں کھیل تماشے ہوتے، اور یعنی ان کے سمجھے عید کا دن ایک ہوتا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ عید کا دن سجا ہوا ہے اور میں تخت پہ بیٹھا ہوں، مخلوق موجود ہے، کھا پی رہی ہے۔ تو اس نے خواب دیکھا کیا انی ارا 7 بقرات، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے کیا دیکھا 7 بقرات، 7 دیکھی میں نے گائیں، سمان جو کہ موٹی تازی گائیں دریائے نیل سے برآمد ہوئی، یأکلہن 7 عجاف، ان کے پیچھے کچھ ایسی گائیں آئیں جو بالکل کمزور اور نحیف تھی، جیسے وہ باہر نکلی انہوں نے ان موٹی گاؤں کے کانوں سے پکڑا اور انہیں کھانا شروع کر دیا، حالانکہ گائے کبھی گوشت نہیں کھاتی، اس نے کھانا شروع کر دیا، اور آنن کے فانن اس نے کیا دیکھا کہ وہ سوکھی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئیں، کھانے کے باوجود بھی ان سوکھی گایوں میں کوئی فربہ نہیں آئی، وہ موٹی نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی سوکھی رہیں، اور اس کے بعد وہ گری اور ختم ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا، اس نے کہا پھر میں نے دیکھا ہے وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اس نے دیکھا کہ 7 خوشے ہیں، 7 ٹہنیاں ہیں، موٹی موٹی فربا سبز ہیں، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور دوسری جو ہے وہ بالکل سوکھی سی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی، اور جو تازی اور سبز جو تھیں ان کو وہ جو سوکھی ہوئی تھی انہوں نے کھا لیا، اور وہ ختم ہو گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب یہ خواب اس نے دیکھا تو اس کے بعد حیران و پریشان صبح اٹھا،
اپنے تمام نجومیوں، جادوگروں، خواب کی تعبیر بتانے والوں، بڑے بڑے کاہنوں، بڑے بڑے ربیوں کو جو اس کے دور میں مذہبی ان کے پیشوا تھے، اور جو جادو یعنی ہر قسم کے علم کا بندہ اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. کہو نا سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا فرما دے تو پھر اس کے کیا چل سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی، مجھے تعبیر بتاؤ، فی رؤیا، میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیریں بتانے والے ہو. اللہ اکبر.